السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آج آپ سب کا دن بہت اچھا گزرا ہوگا۔ تو جناب، کیا آپ کو معلوم ہے کہ آج کی اس دلچسپ نشست میں ہم کون سی عظیم اسلامی شخصیت کے بارے میں جانیں گے؟ چلیے، میں آپ کو چند اشارے دیتی ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ ان پرعزم، باہمت، متقی اور پرہیزگار شخصیت کے بارے میں اندازہ لگانے میں کامیاب ہو جائیں۔ تو بچوں، وہ ایک ایسی عظیم خاتون ہیں جن کے بارے میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا شمار دنیا کی ان 4 خوش نصیب خواتین میں ہوتا ہے جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گی۔ سبحان اللہ! کیا بڑا اعزاز ہے! ایسی لافانی، پرمسرت اور خوبصورت جگہ جہاں جانے کی تمنا ہر مسلمان کرتا ہے، اور وہ سب سے پہلے داخل ہونے والی خواتین میں سے ایک ہوں گی۔ تو کیا ان کی زندگی ہم سب کے لیے رول ماڈل نہیں ہے؟ یقیناً، کیوں نہیں؟ آپ سب جاننا چاہیں گے کہ وہ کن حالات سے گزریں، کن مشکلات کا سامنا ثابت قدمی سے کیا کہ انہیں جنت کی صورت میں یہ عظیم اعزاز حاصل ہوا۔ چلیے، ایک اور اشارہ دیتی ہوں۔ ان خوبصورت خاتون کی شادی ایک انتہائی مغرور اور مالدار شخص سے ہوئی تھی جو خدائی کا دعوے دار تھا اور اللہ کا انکار کرتا تھا۔ جی ہاں، وہ کوئی اور نہیں، حضرت آسیہ ہیں جو فرعون مصر کی بیوی تھی۔ تو جناب، حضرت آسیہ کی کہانی شروع ہوتی ہے مصر سے۔ مصر کے بادشاہوں کا لقب فرعون تھا، اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی مصر کے ایک بہت ہی طاقتور بادشاہ سے ہوئی تھی جس کا نام ریمسس تھا۔ ریمسس بہت ہی طاقتور، مغرور اور ظالم بادشاہ تھا۔ طاقت کے نشے میں چور یہ شخص خدا ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، اور جو کوئی بھی اس کے ظلم کے خلاف آواز اٹھاتا اور اس کا حکم ماننے سے انکار کرتا وہ اسے قتل کروا دیتا۔ اسی لیے ہر کوئی اس سے خوفزدہ رہتا تھا۔ ایک روز فرعون کے دربار میں موجود ایک نجومی نے پیشن گوئی کی کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا ایسا پیدا ہوگا جو اس کی بادشاہی کے لیے خطرہ ثابت ہوگا، اور اس لڑکے کی وجہ سے اس کی عظیم و شان سلطنت ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ فرعون کو یہ سن کر بہت غصہ آیا۔ اسے اپنی بادشاہت پر بہت غرور تھا۔ اس نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے ہاں پیدا ہونے والے ہر لڑکے کو پیدا ہوتے ہی قتل کر دیا جائے اور صرف لڑکیوں کو زندہ رکھا جائے۔ لیکن بچوں، آپ کو تو معلوم ہے نا کہ اصل بادشاہ اور حاکم صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ وہ جو چاہتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ اللہ نے اس مغرور بادشاہ کے ظلم کا خاتمہ کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چنا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو ان کی والدہ بہت پریشان ہوئی کہ فرعون انہیں بھی قتل کروا دے گا۔ پھر اچانک اللہ تعالیٰ نے ان کی والدہ کے دل میں خیال ڈالا کہ وہ انہیں ایک ٹوکری میں ڈال کر دریا میں بہا دیں۔ اس طرح ہو سکتا ہے کہ ان کے بیٹے کی جان بچ جائے، تو انہوں نے ایسا ہی کیا۔ جانتے ہیں پھر کیا ہوا؟ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا اس روز اپنی خدمت گاروں کے ساتھ دریائے نیل کے کنارے سیر کر رہی تھیں کہ اچانک ان کی نظر اس ٹوکری پر پڑی۔ انہوں نے اس کو کھولا تو ایک خوبصورت سے بچے کو دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ اس وقت تک ان کی کوئی اولاد نہ تھی۔ ان کو لگا کہ جیسے اللہ نے اس بچے کو ان کی اولاد کی صورت میں انہیں عطا کیا ہے، مگر وہ جانتی تھیں کہ اگر فرعون کو معلوم ہوا تو وہ اسے بھی مار دے گا۔ آسیہ بہت نرم دل اور ہمدرد ملکہ تھی، اسی لیے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے انہیں چنا تھا۔ انہوں نے فرعون سے بہت منت سماجت کی اور فرعون کو اس بات پر منا لیا کہ ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں۔ قرآن مجید میں یہ بات یوں ارشاد ہوئی ہے کہ وہ کہتی تھیں، میرے اور تمہارے لیے آنکھوں کا سکون ہے، اسے قتل نہ کرو، شاید وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہو یا ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا کر رکھ لیں۔ فرعون حضرت آسیہ سے بہت محبت کرتا تھا، اسی لیے وہ انہیں دکھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ مان گیا اور حضرت آسیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تربیت ایک شہزادے کی طرح کی۔ فرعون کو کیا معلوم تھا کہ وہ جسے اپنا بیٹا بنا رہا ہے، ایک روز یہی بچہ بڑا ہو کر اللہ کا نبی بنے گا اور لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کی طرف رہنمائی کرے گا اور اس کی سلطنت نیست و نابود کر دے گا۔ تو بچوں، دیکھا آپ نے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عالی شان طریقے سے فرعون، جو کہ انہی کی جان کا دشمن تھا، اس کے محل میں پروان چڑھایا۔ بے شک وہی اصل بادشاہ ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ سبحان اللہ!
تو جناب حضرت آسیہ کی کہانی یہاں ختم نہیں ہو جاتی۔ جیسے جیسے سال گزرتے گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کی طرف بلانا شروع کر دیا۔ پہل بہت کم لوگوں نے ان کی پیروی کی، کیونکہ وہ فرعون سے ڈرتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اگر فرعون کو معلوم ہو گیا کہ وہ ایک اللہ پر ایمان لے آئے ہیں تو وہ انہیں قتل کرا دے گا۔ ایک دن یہ خبر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچی۔ انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس نئے مذہب کا علم ہوا۔ چونکہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ پہلے ہی سلیم الفطرت انسان تھیں، انہیں معلوم تھا کہ ایک معمولی انسان خدا کیسے ہو سکتا ہے۔ وہ ان کے پیغام کو سمجھ گئیں اور فوراً اللہ پر ایمان لے آئیں، کیونکہ ان کا دل جانتا تھا کہ یہی سچ ہے، اللہ ہی وحدہ لا شریک ہے اور انسان صرف اللہ کا نائب ہے اور کچھ بھی نہیں۔ ان کا دل اس پر یقین کرنے لگا، وہ اس پر سکون محسوس کرنے لگیں، مگر انہوں نے ابھی اپنے ایمان کو خفیہ رکھا اور کئی سالوں تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رہنمائی میں اللہ کی عبادت کرتی رہیں۔ ذرا سوچئے حضرت آسیہ اس وقت کس خوف اور کرب سے گزری ہوں گی۔ ہر روز انہیں یہ دھڑکا لگا رہتا ہوگا کہ اگر فرعون کو معلوم ہو گیا تو وہ انہیں جان سے مار دے گا، انہیں معلوم نہیں کس اذیت سے گزارے گا۔ ہو سکتا ہے انہیں فرعون کا خوبصورت محل، مال و دولت اور عیش و آرام بھی چھوڑنا پڑ جائے، ہو سکتا ہے کہ ان سے ملکہ ہونے کا رتبہ بھی چھن جائے، مگر انہوں نے اللہ کی رضا اور خوشنودی کی خاطر دنیاوی جاہ و جلال اور عیش و آرام کو خیر آباد کہنے کا فیصلہ کر لیا، اور دن بدن حضرت آسیہ مزید نڈر اور پر یقین ہوتی گئیں، کیونکہ اب وہ کسی معمولی انسان اور دنیاوی نقصان سے خوفزدہ نہیں تھیں، بلکہ صرف ایک اللہ کی ناراضگی سے ڈرتی تھیں جو کہ ان کا مالک حقیقی اور پروردگار ہے۔ بالآخر ایک روز ان کا راز فاش ہو گیا اور فرعون کو معلوم ہو گیا کہ اس کی اپنی لاڈلی بیوی موسیٰ علیہ السلام کے پیغام کو قبول کر لیا ہے۔ اس کو بہت غصہ آیا، اس نے بہت کوشش کی کہ وہ اللہ کی وحدانیت پہ ایمان نہ لائیں، پیار سے ڈرا دھمکا کے، تشدد اور اذیتیں دے کر، غرض ہر طرح سے ان پر ظلم کیا تاکہ وہ اپنے دین سے پھر جائیں، مگر حضرت آسیہ اس کے ظلم سے بالکل نہیں ڈریں۔ ان کا ایمان اللہ پر اور مضبوط ہوتا گیا۔ اس بات نے فرعون کو غصے سے پاگل کر دیا۔ اس نے اپنے بیوی کو گرفتار کرنے کا حکم دیا اور 3 روز تک مسلسل چلاتی دھوپ میں ان پر تشدد کرتا رہا، مگر ان تمام مشکلات کے باوجود انہوں نے کہا، میں آپ کو خدا قبول نہیں کرتی، مجھے آپ کی مال و دولت اور جاہ و جلال سے کچھ لینا دینا نہیں۔ فرعون نے یہ سنا تو ان پر مزید ظلم و ستم کی انتہا کر دی، اس قدر ظلم و ستم کیا کہ وہ موت کے دھانے پر پہنچ گئیں۔ مگر بچوں، آپ کو معلوم ہے کہ اس اذیت اور تکلیف کے موقع پر بھی وہ بالکل دکھی اور پریشان نہیں تھیں، بلکہ ایک عجیب بات یہ تھی کہ وہ مسکرا رہی تھیں۔ کیوں؟ آخر ایسی کیا بات تھی کہ وہ زخموں سے چور، پیاس کی شدت سے نڈھال، موت کے دھانے پر بھی مسکرا رہی تھیں؟ فرعون نے جب ان کی یہ حالت دیکھی تو کہنے لگا، دیکھو یہ کتنی پاگل ہے۔ مگر کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ایسا کیوں تھا؟ تمام تر درد کے باوجود وہ کیوں مسکرا رہی تھیں؟ کیونکہ اللہ کی مدد ان کے ساتھ تھی۔ اللہ اپنے محبوب بندوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ فرعون جب انہیں اذیت دے دے کر تھک جاتا اور چھوڑ دیتا تو فرشتے انہیں اپنے پروں میں سایہ دیتے اور انہیں گھیر لیتے۔ سبحان اللہ! انہیں یقین تھا کہ یہ سب اذیتیں اور تکالیف عارضی ہیں، اور جنت جس کا اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے وہ ابدی ہے۔ چنانچہ اس موقع پر انہوں نے یہ دعا کی، اے پروردگار، میرے لیے اپنے قریب جنت میں ایک گھر بنا دیں۔ سبحان اللہ! کتنی خوبصورت دعا ہے۔ انہوں نے صرف جنت کی دعا نہیں کی، بلکہ دعا کی کہ اے اللہ، میرے لیے اپنے قریب جنت میں گھر بنا دیں۔ انہوں نے اس بات کو یقینی بنایا کہ جس اللہ کو وہ سب سے زیادہ چاہتی ہیں، دنیا و ما فیہا سے بڑھ کر محبت کرتی ہیں، جس کی خاطر انہوں نے دنیا کی ہر نعمت کو ٹھکرا دیا ہے، جنت جو کہ ابدی گھر ہے، اس میں وہ اس ذات کے پاس ہوں۔ کیا خوبصورت پڑوسی چنا ہے انہوں نے۔ کیا آپ کو بھی موتیوں اور ہیروں سے بھرا ابدی گھر جنت میں نہیں چاہیے؟ تو پھر آپ بھی اس دعا کو یاد کر لیں اور روزانہ پڑھنے کی کوشش کریں۔ قیامت کے روز جنت میں ہماری ملاقات
انبیاء اور جن جیسی خوبصورت پاکیزہ شخصیت سے ہوگی انشاءاللہ۔ تو پیارے بچوں، آپ نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی سے کیا سیکھا؟ ان کا خوبصورت کردار ہمیں بہت سی اہم باتیں سکھاتا ہے، مثلاً دنیاوی آسائشیں اور مال و دولت کی حیثیت جنت کی ابدی آسائشوں سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ اللہ کی رضا اور خوشنودی ہی اصل مقصد حیات ہے۔ اس کی خاطر خواہ فرعون جیسی ظالم اور بے رحم طاقتیں ہی کیوں نہ ہوں، لڑ جانا چاہیے، اور یہ کہ اللہ ہر وقت ہمارا محافظ اور نگہبان ہے۔ وہ اپنے پسندیدہ بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، وہ ہر وقت ہماری دعائیں سنتا ہے۔ چنانچہ ہر طرح کے مصائب اور مشکلات میں صرف اللہ پر یقین رکھنا چاہیے اور صرف اسی سے مدد مانگنی چاہیے۔ اس کی رضا اور خوشنودی ہمارا مقصد حیات ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کرے اور ان خوبصورت متقی پرہیزگار شخصیتوں کو ہمارا رول ماڈل بنائے۔ آمین ثم آمین۔ چلیے اب ہم آج کی قصہ کا اختتام کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آج کی کہانی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک شاندار شخصیت کی کہانی کے ساتھ ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔